سوال یوں بنا کہ ایک بندہ ایسی جگہ پہ ہے، چاہے وہ ہاسپٹل ہو یا کوئی دوسرا مقام، کہ جہاں پر ہمارے یہاں پر عموم میں تو لوگوں کے گھروں میں بیت الخلاء میں فلش ہوتا ہے۔ اگر وہ کسی ایسی جگہ پہ تھا کہ جہاں پر فلش کی بجائے سیٹ تھی اور جگہ عمومی ہے، لوگ احتیاط نہیں کرتے، سیٹ آلودہ ہو چکی ہے، اب اسے یہ پتا ہے کہ اگر میں اس کے اوپر بیٹھا تو میرے کپڑے آلودہ ہو جائیں گے، تو کیا کپڑوں کو نجاست سے بچانے کے لیے وہ کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتا ہے یا نہیں؟ سادہ لفظوں میں اگر کہیں، یعنی مجبوری کی صورت میں انسان کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتا ہے یا نہیں؟ مجبوری اور عادت دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوری حیات طیبہ میں، آپ کی ظاہری حیات طیبہ میں ایک مثال ملتی ہے، اتا سبات قوم فبالا وتودع، کہ آپ ایک ایسی جگہ پہ آئے جہاں پر غلاظت تھی، وہاں پہ آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا، اور بزرگان دین نے فرمایا کہ اس سے مقصود ہمارے لیے رحمت تھا کہ آپ نے ہمارے لیے راہ کھول دی کہ اگر کوئی بندہ علیل ہو، یہ ایک وجہ کہ وہ جگہ جو تھی غلاظت والی تھی۔ دوسری وجہ محدثین نے بیان فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں آپ کمر درد میں اور جوڑوں کے درد میں مبتلا تھے، لہٰذا اس وجہ سے آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی مجبوری ہو واقعتاً تو انسان کو کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی اجازت ہے۔ اب دوسرا مسئلہ اس میں یہ انہوں نے پوچھا کہ کیا ایک انسان پانی نہیں ہے اس کے پاس، وہ مٹی سے، ٹیشو سے، کسی اور چیز سے استنجا کر سکتا ہے یا نہیں؟ پرانے وقت میں مٹی تھی، آج کے دور میں مٹی کی جگہ پر ٹیشوز ہیں، لہٰذا ٹیشو کے ساتھ وہ استنجا کرے گا۔ باقی وہی بات ہے کہ اس کے جسم کے اوپر نجاست نہیں رہی، تو لہٰذا اس کا جسم پاک ہے۔ اگر کوئی تھوڑی بہت کہیں پہ رہ گئی ہے تو یہ اس سے اس کی نماز ہو جائے گی، لہٰذا وہ وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ تھوڑی بہت سے مراد یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو پانی سے کفایت ہوتی ہے وہ ٹیشو سے نہیں ہوگی، لہٰذا اس کا دل مطمئن نہیں ہے، لیکن اسلام نے رخصت دی ہے۔